قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس سورہ کریمہ کا نام سورہ قریش ہے. اکثر مصلیان اپنی نمازوں میں اس چھوٹی سی سورہ کریمہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے جو تفسیر کی کتابیں ہیں اور جو متداول ہیں، یعنی عام طور سے اویلیبل ہیں، ان تفسیر کی کتابوں میں اس سورہ کریمہ کی کما حقہ تفسیر نہیں ملتی ہے. لہذا میں نے سوچا ہے کہ اس مبارک مجلس میں اسی چھوٹی سی سورہ کریمہ کی تشریح کروں تاکہ جب آپ لوگ نماز میں یا دوران تلاوت اس سورہ کریمہ کو دیکھیں تو یہ تفسیر آپ کے ذہن میں گردش کرے اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی جو تفسیر ہے اس سے آپ محسوس ہوں. سب سے پہلے ایک حرف ہے لی، لام زیر لی. ایلاف الگ ہے، ایلاف الگ ہے، لام زیر لی الگ ہے. یہ لام زیر لی جو ہے اس کو عربی میں حرف جر کہتے ہیں، اور حرف جر ہمیشہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ لے سے پہلے ایک جگہ کا لفظ محذوف ہے، یعنی تعجب کرو اس بات پر. یہ مطلب ہوگا تعجب کرو لی، اس بات کے لیے. یہ مطلب ہوگا لی. ایلاف کا مطلب ہوتا ہے الفت ڈال دینا. جیسے ہوتا ہے نا الفت کہتے ہیں نا، محبت الفت، مانوس ہو جانا کسی سے. اسی وجہ سے وہ جانور جو آپ کو دیکھ کر بتکے نہ، آپ کو دیکھ کر آپ کے قریب آ جائے، آپ سے وحشت محسوس نہ کرے، آپ کو دیکھ کر بھاگے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں حیوان الیف. جی حیوان الیف بولتے ہیں اس کو، یعنی وہ آپ سے مانوس ہے، آپ سے ڈرتا نہیں، یعنی اس کو آپ سے الفت ہو گئی. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں جس چیز سے الفت کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، عام طور پر آدمی کی فطرت اس کے خلاف ہے. جی نہیں سمجھے؟ مانوس کر دینا
الفت پیدا کر دینا، لو یعنی محبت ڈال دینا، ایسی چیز کے بارے میں جس چیز سے آدمی نیچرلی محبت نہیں کرتا. کس چیز سے آدمی نیچرلی محبت نہیں کرتا؟ سفر سے. سفر سے محبت نہیں کرتا. اسی وجہ سے آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو بچوں سے مل لیتا ہے، بیوی سے مل لیتا ہے. 2-3 دن کا سفر ہو تو جدا ہوتے ہوئے رونے لگتا ہے. تو عام طور پر سفر یہ نیچرلی آدمی کو محبوب نہیں ہے. اور یہ تو میں ایک معمولی لفظ استعمال کر رہا ہوں نیچر کے خلاف. نبی نے اس سے کڑا لفظ استعمال کیا ہے، سخت لفظ استعمال کیا ہے. چلو وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. رواه البخاری في کتاب الحج. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الحج میں لائے. ابھی بخاری شریف کھولیں گے نا تو جہاں حج کا چیپٹر ہے، حج کا بیان ہے، حج کی احادیث ہے، ان میں یہ حدیث بھی جائے گی بخاری میں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. کیا فرمایا؟ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. میں نے تو کہا تھا یہ نیچر کے خلاف ہے، لیکن نبی سے عذاب کہہ رہے ہیں. عذاب جیسے عذاب ہے کوئی چیز، اس عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اتنی سخت بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر ہے کہ آدمی کو عذاب سے نیچرلی الفت نہیں ہوتی، ایلاف نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی. سورہ کریمہ کتنی گہری ہے، آپ بالکل اس کو لائٹ نہیں لے سکتے. کمال کی سورہ کریمہ ہے اور اللہ کا پورا کلام کمال کا ہے. کلام کمال کا ہے، اس کا ہر کلام کمال کا ہے. تو السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اچھا عذاب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں لکھا ہے کہ الالم الناشی عن المشقت، تکلیف سے آدمی کو جو روحانی اور بدنی تکلیف پہنچے، that is called عذاب. نبی نے کہا کہ سفر عذاب ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. جی عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. عذاب کس کو کہتے ہیں؟ عذاب کہتے ہیں الالم الناشی عن المشقہ، تکلیف سے آدمی کو جو ذہنی، روحانی اور بدنی درد پہنچتا ہے. کسی مشقت کی وجہ سے آدمی کو جو جسمانی، روحانی اور بدنی درد پہنچتا ہے، الم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں عذاب. تو بتائیے کیا آدمی کی فطرت یہ ہے، آدمی کا نیچر یہ ہے کہ ایسی مشقت اٹھائے جس مشقت کی وجہ سے آدمی کو روحانی، ذہنی اور بدنی تکلیف پہنچے؟ وہی میں نے کہا نیچر کے خلاف ہے. عذاب سے آدمی دور رہتا ہے. جو بھی تکلیف پہنچائے اس کے ذہن کو، جو بھی تکلیف پہنچائے اس کو روح کو، جو بھی تکلیف پہنچائے اس کے بدن کو، آدمی سے دور رہتا ہے. یہ نیچر ہے آدمی کا.
لیکن اگر اسی عذاب کے ٹکڑے سے اگر اللہ کسی کو مانوس کر دے اور آدمی اس سے محبت کرنے لگے تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے سفر جیسی چیز کو ہم نے ان کے لیے محبوب بنا دیا. کتنا بڑا احسان ہے. یہ ایلاف کا مطلب ہے جی، یعنی آدمی عذاب سے محبت کرنے لگے. سفر جب عذاب کا ٹکڑا ہے تو سفر کو اگر ایلاف کر دیا جائے، اس کے لیے الفت پیدا کر دی جائے سفر کی آدمی کے دل میں، تو یہی تو مطلب ہوا کہ ایک تکلیف دہ چیز کو، ایک المناک چیز کو آدمی کو اس سے مانوس کر دیا گیا، اس سے محبت پیدا کر دی. کتنا بڑا احسان ہے. اب دیکھیں حدیث پوری دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. کیوں؟ دیکھو نا، یمنع احدکم، نبی فرما رہے ہیں دیکھو نا عذاب ہی تو ہے. یمنع احدکم، مسافر کو یہ سفر روک دیتا ہے طعامہ، کھانے سے اس کے، وشرابہ، پینے سے، ونومہ، اور سونے سے. صحیح کھانا نہیں ملتا، کہیں چلا گیا ایسا تو اس کے مزاج کے مطابق کھانا نہیں ہوتا، اور اس کے مزاج کے مطابق پینا نہیں ہوتا، اور اس کے مزاج کے مطابق نیند نہیں آتی اس کو، وقت کے اوپر وہ سو نہیں پاتا. بتائیے آدمی اگر کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے اور نیند نہ ملے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں چیزیں تکلیف دیں. کھانا نہ ملے صحیح سے، پینا نہ ملے صحیح سے، نیند نہ ملے صحیح سے، ظاہر ہے کہ یہ ایک عذاب ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ. اب آگے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، باہر نکلا جیسے ہی ضرورت پوری ہو، نہمہ میں ضرورت، حاجت. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، جیسے ہی ضرورت پوری ہو سفر میں، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، یہ نہیں کہا فَلْيَأْتِ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلْيُعَجِّلْ، جلدی کرے. جلدی کرنے میں دیکھو اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو پلین سے آ جائے جی. تاجیل، تاجیل مانے میکھاری، جلدی کرنا جی، جلدی کرنا. یعنی حدیث کی کیا کمال کی شریعت ہے ہماری. اللہ اکبر. ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ آدمی ایکسپلین کرے تو سننے والا حیران ہو جائے. جی تو کلام الہی کے بعد سب سے پیاری چیز کلام رسول. دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ضرورت پوری ہو فَلْيُعَجِّلْ، جلدی کرے. جلدی کرے بولے تو جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کی استطاعت ہو اس اعتبار سے جلدی کرے. پیسے والا تو پلین پکڑے جلدی کرے، کم پیسہ ہو ٹرین پکڑ لے، اس سے کم پیسہ ہو بس پکڑ لے. تو جیسی استطاعت ہو اسی اعتبار سے وہ جلدی کرے. جلدی کر کے کہاں آئے؟ فرمایا کہ اِلیٰ اہلی. عام طور پر اہل جو ہوتا ہے نا وہ بیوی کے لیے بولا جاتا ہے. جی جی، اس کے گھر کی اہل ہوتی ہے، اہل البیت کہا جاتا ہے. حضرت سارہ کو فرشتوں نے کہا تھا اہل البیت، اہل البیت. تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جی. اور اہلہ کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جب شوہر سفر سے آئے جی تو اہلیہ کو اہلن و سہلن کہنا چاہیے، خوش آمدید، ویلکم ٹو یو. جی کاش ایسی عورتیں ہوں جو شوہر کو جو سفر سے آیا ہوا اس طرح ریسیو کریں کہ سفر کی جتنی تکان ہے وہ منٹوں میں دور ہو جائے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی وجہ اہل کا استعمال فرمایا ہے فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین اور شارحین حدیث نے لکھا ہے، ایک تو یہ کہ کراہۃ التقرب عن الاہل لغیر حاجت،
بلا ضرورت اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے آدمی جدا ہو کر کہیں نہ جائے. جی جانا تو لے کر جائے بلا ضرورت. کراہت التغرب مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے شریعت کے نزدیک کہ وہ بلا ضرورت اپنے اہل و عیال سے دور رہے. جی اپنی بیوی سے دور رہے، اپنے بچوں سے دور رہے بلا ضرورت. اچھا ایک دوسرا مسئلہ اس سے نکالا ہے شارح حدیث نے کہ الاقامۃ عند الاہل خیر من السفر. بال بچوں میں رہنا یہ سفر سے بہتر ہے، یعنی اقامت سفر سے بہتر ہے. تو یہ حدیث ہے السفر قطعۃ من العذاب، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو جلدی سے واپس آ جائے. اس کا مطلب اصل اقامت ہے، اصل سفر نہیں، اس لیے کہ سفر یا قطعۃ من العذاب ہے. عذاب کو برداشت کرنا نیچر کے خلاف ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ جو نیچر کے خلاف ہے، عام طور پر آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. ہم نے اس سفر کی محبت ڈال دی ہے کس کے دلوں میں؟ قریش. لإیلاف قریش، قریش کے دلوں میں سفر کی محبت ڈال دی ہے. اور کسی چیز کی محبت اگر دل میں ڈال دی جائے تو آدمی کو تکلیف کتنی بھی پہنچے اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اب ہم قریش کا مطلب پہلے بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 13ویں پشت جو ہے اس میں آپ کے ایک دادا ہیں جن کا نام فہر ہے یا نظر ابن کنان ہے. نظر ہے تو یہ بہت بہادر تھے. جی نظر ابن کنان، انہی کو قریش کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آج کل بکواس کرتے ہیں مرزا ان کے بارے میں. جی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے پوچھا، مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت معاویہ نے پوچھا لِمَ سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش سے، تو اس کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کے ایک دادا جو 13ویں پشت میں ہیں نظر ابن کنان، نون زادرے، ان کا لقب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہادر تھے. اچھا ان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس نے بتایا کہ دریا میں ایک جانور ہوتا ہے. جی ایک دریائی جانور ہے، دابۃ من دواب البحر، ایک دریائی جانور ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. تاکل ولا توکل، یہ کھا لیتا ہے، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا. اور تعلو ولا تعلا، سب مچھلیوں کے اوپر غالب رہتا ہے. یہ جانور اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جسے شارک مچھلی کہتے ہیں. تو اس کو عربی میں قرش کہتے ہیں، اس کی تصویر ہے قریش. تو یہ اتنے بہادر تھے کہ ان کے اوپر کوئی غالب ہی نہیں ہو سکتا تھا. اسی وجہ سے ان کا لقب قریش پڑ گیا. اور یہ لقب آگے چل کر کے آگے تک آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان قریش سے میرے دادا اتنے بہادر تھے جن کا لقب ہی قریش تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تو عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح فرمائی کہ قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مچھلی ہوتی ہے دریا کی جو بہت ہی طاقتور ہوتی ہے، بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، اور یہ کھا لیتی ہے، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا. یہ غالب رہتی ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. اچھا یہ تو قریش کا مطلب. یہ قریش کے لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی تھی، سفر سے مانوس کر دیا تھا، ایلا من مانوس کرنا، مانوس کر دیا تھا، یہ دو سفر کرتے تھے. یہ دیکھیے ایک احسان تو اللہ کا یہ ہے کہ سفر جیسی چیز جو عذاب ہے، عذاب کے تعلق سے ان کے دلوں میں محبت ڈال دینا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اچھا اور ایک احسان اور
کہ یہ سال بھر میں 2 سفر کرتے تھے. غور سے سنیے. ایک تو ایک عذاب سے, چیز جو عذاب کی حیثیت رکھتی ہے, اس عذاب سے مانوس کر دینا ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اچھا, دوسرا احسان, یہ سال بھر میں 2 سفر کرتے تھے. ایک سفر سردیوں میں یمن کی طرف ہوتا تھا. سردیوں میں یمن کی طرف سفر ہوتا تھا. اس وقت یمن کا جو موسم ہوتا تھا وہ بڑا خوشگوار ہوتا تھا, تو سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے. اچھا, اور گرمیوں میں شام کی طرف. سال بھر میں ان کے 2 سفر ہوتے تھے. کہا گیا رحلۃ الشتاء والصیف, ان کو مانوس کر کے. دیکھو پہلے کیا کہا گیا, قریش کو مانوس کر دینے پر تعجب کرو. اب کہا گیا پھر ایلافی, جیسے کہا جاتا ہے نا, جب ابہام ہوتا ہے نا کسی چیز کو, کسی چیز کے اندر پہلے کوئی ابہام ہوتا ہے, صاف نہیں ہوتی بات, تو آدمی کان لگاتا ہے اور پوری توجہ سے سنتا ہے کہ آگے بات کیا کہی جا رہی ہے. تو ابہام بادل ایضاح, یہ بہت اہم ہوتا ہے. جیسے کہا جائے ارے مرود کی ایک چیز کیا ہی بہترین ہے. اب ایک چیز بولے تو کان لگا دیا, کیا چیز, ابہام ہے نا, صاف نہیں. اب کہہ دیا ایلاف, پہلے کا ایلاف قریش, قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے. تو اب سوال پیدا ہوا کہ کس چیز سے مانوس کر دیں گے. مرود کی ایک چیز بڑی اہم ہے. کون سی چیز ہے؟ بولے وہاں کا قلعہ ہوتا ہے, وہاں کا قلعہ. تو بتایا گیا قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے ابہام ہے. اور ابہام جب ہوتا ہے تو آدمی کان لگاتا ہے, اور بعد میں اس ابہام کی جب توضیح ہوتی ہے تو اس کو مکمل ذہن میں لے آتا ہے. تو کس چیز سے قریش کو اللہ نے مانوس کر دیا ہے؟ 2 سفروں سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, جاڑے اور گرمی کے سفر سے ان کو مانوس کر دیا. پہلے کہا گیا قریش کو مانوس کر دینا, کان لگا دیا. ابہام وضاحت کی گئی کہ کس چیز سے مانوس کر دیا, 2 سفروں سے, ایک گرمی کا سفر اور ایک جاڑے کا سفر. یہ الابہام ہے, بادل ایضاح, بادل ابہام. اللہ کا احسان دیکھو, مشرق بعید سے, جیسے ہندوستان ہے, پاکستان ہے, چین ہے, جاوا ہے, ملایا ہے, سماترا ہے, یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں, ان کا سامان تجارت جانتے ہیں. یمن جب جاتا ہے تو کس راستے سے جاتا ہے؟ بحر ہند سے. اس وقت جب جاتا تھا تو بحر ہند کے راستے سے جاتا تھا, پانی کے راستے سے. جو کشتیاں ہوتی تھی, بادبانی کشتیاں, اس کے راستے جاتا تھا. یعنی چین کا سامان تجارت, ہندوستان کا سامان تجارت, پاکستان سے بنا ہی نہیں تھا, تو جاوا کا, سماترا کا, ملایا کا, یہ جو مشرق بعید کے ممالک ہیں, ان کا سامان تجارت بحر ہند سے ہو کر کے یمن جاتا تھا, یمن کی بندرگاہ پر اترتا تھا. اتنا سمجھ میں آئے؟ اچھا, اور یورپ سے, روم سے جو سامان تجارت آتا تھا وہ کہاں اترتا تھا؟ شام اور فلسطین کی بندرگاہ پر, وہاں کے بندرگاہ پر اترتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ سامان ہندوستان کا, چین کا, جاوا کا, سماترا کا, ملایا کا, یہ سامان بحر ہند کی راہ سے پہنچ رہا ہے یمن. اب یہ سردیوں میں پہنچ رہے ہیں. کون؟ یہ قریش کے لوگ. کہاں؟ یمن. گویا کہ ہندوستان کا سامان خرید رہے ہیں, چین کا سامان خرید رہے ہیں, جاوا کا, سماترا کا, ملایا کے, جتنے بھی مشرق بعید کے ممالک ہیں, ان کے جو سامان تجارت یمن کی بندرگاہ پر اتر رہے ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں یمن, وہاں خریدتے ہیں. اچھا, یہ سردیوں میں. اور گرمیوں میں یہ جاتے ہیں شام کی طرف. تو یورپ سے جو سامان آ رہا ہے اور شام اور فلسطین کی بندرگاہ کے اوپر جو یورپ اور روم وغیرہ سے جو سامان آ رہا ہے, اس سامان کو وہ لوگ خریدتے ہیں. کب؟ گرمیوں کے موسم میں. تو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یہ 2 سفر کرتے ہیں سال میں, شیتا جاڑا, صیف گرمی. گرمیوں کا سفر شام کی طرف,
سردیوں کا سفر یمن کی طرف، خوب مال کما رہے ہیں، یمن سے لا رہے، یورپ کا آیا ہوا سامان مکہ لا رہے قریش کے لوگ، ایلاف قریش، اور یمن جا کر کے سردیوں کے موسم میں یمن کا سامان تجارت جو اتر رہا ہے یمن میں وہ لے کر کے مکہ آ رہے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ یمن اور شام، روم سے آنے والے سامان تجارت کہاں اتر رہے؟ فلسطین اور شام کی بندرگاہ پر، اور مشرق بعید ہندوستان وغیرہ چین وغیرہ سے سامان تجارت یہ اتر رہا ہے یمن میں، یمن کی بندرگاہ پر۔ اب یمن سے فلسطین اگر جانا ہو، شام جانا ہو، تو صرف ایک ہی راستہ ہے منتقلی کا، وہ خشکی کا راستہ ہے، دریا کا راستہ نہیں، خشکی کا راستہ ہے۔ اور اس پورے راستے پر اجارہ داری حاصل کی قریش، جی کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کعبہ کے متولی تھے، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا تھا۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا ان جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو مکہ کے اطراف سے اٹھا لیا جاتا تھا، گردن کاٹ دیتے تھے، ان کو اغوا کر لیتے تھے، اچک لیتے تھے، ان کو تخطف الناس۔ ایسا ماحول خراب تھا، کوئی قانون نہیں تھا، جنگل کا راج تھا، قافلے چلتے تھے تو رات میں کم چلتے تھے، اور جب چلتے تھے تو کئی قافلے مل کر کے سفر کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ آ کر کے ان کا مال نہ لوٹ لیں۔ ایسا جنگل کا راز تھا، ایسا جنگل کا قانون تھا، لیکن کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو کوئی اس راستے پر نہیں چھیڑتا تھا۔ جی کون ہے آپ؟ کعبہ کے متولی ہیں۔ ڈاکو بھی احترام کرتے، چور بھی احترام کرتے، آپ کہاں کے؟ کعبہ کے متولی ہیں۔ اچھا جائیے، پکڑا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بڑے سامان تجارت لے کر جا رہے ہیں، رکھ دو یہیں۔ ارے ہم کعبہ کے متولی، معافی چاہتے ہیں، لے جائے، سوری لے جائے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو تم یمن جا رہے ہو اور جو تم شام جا رہے ہو، اور شام سے یمن جس خشکی کے راستے پر جا رہے ہو، چل رہے ہو، یہ خشکی کا جو راستہ ہے اس پر جو تمہاری اجارہ داری ہے، عالم یہ ہے کہ کوئی قافلہ محفوظ نہیں ہے اور تم کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے گھر کی وجہ سے، اس لیے کہ تم میرے گھر کے وابستہ ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کم سے کم تمہیں شرم تو آنی چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ اکبر۔ کیا سورہ کریمہ یاد رہے نا؟ جب یہ سورہ کریمہ پڑھیے تو یہ پوری تفصیل ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو کتنی بڑی نعمتیں عطا کی تھی۔ ایک تو سفر کو مانوس کر دیا، نہیں یمن کا سفر کوئی 2-4 گھنٹے کا سفر ہے، اور کوئی ہوائی جہاز سے جا سکتا تھا؟ بسیں تھی، ٹرینیں تھیں، اونٹوں سے سفر ہے، گھوڑوں سے سفر ہے، گدھوں سے سفر ہے، پیدل سفر ہے، اور اتنا لمبا سفر کرنا ظاہر ہے کہ اس سے روحانی تکلیف بھی ہوتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے، بدنی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ 2 سفر کرتے اس سال بھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر اگرچہ عذاب ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی محبت، سفر کی مانوسیت ان سے متعلق کر دی تھی، لہذا یہ سفر سے محبت کرتے تھے اور سفر میں جانے سے الجھن محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو پورا راستہ ہے یمن سے شام تک کا، یہ جو خشکی کا راستہ ہے منتقلی کا، اس پر کوئی بھی ڈاکو اور کوئی بھی آدمی کے قافلے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ کے متولی تھے۔ اللہ فرما رہا ہے سب کچھ کھا رہے ہو میرے گھر کے نام سے، اس گھر کے نام سے، اسی وجہ سے کہا گیا حرم بیت، دس ہاؤس کہا گیا، دس حرم دس، اس گھر کی وجہ سے کھا رہے ہو تو اس گھر کے رب کی عبادت بھی تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو قاعدہ ہے، جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ، کھاتے کسی کا ہو، گاتے کسی کا ہو۔ اس گھر کی وجہ سے تمہاری معیشت چل رہی ہے اور تم بتوں کو لا کر کے تمہیں کعبہ میں رکھا ہوا 360 بتوں کو، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا غیرت دلائی گئی؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کر دینے کی وجہ سے، اب کہاں لگا دیا، ایک چیز سے مانوس کر دینے کی وجہ سے،
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس کر دینے کی وجہ سے جاڑے اور گرمی کے سفر سے، یمن کی طرف سردیوں میں اور شام کی طرف گرمیوں میں، ان دو سفروں سے مانوس کر دیا۔ اچھا، اس میں عربی جاننے والے لوگوں کے لیے بڑا عجیب نکتہ ہے، یہاں یہ نہیں کہا کہ گرمی کا سفر اور سردی کا سفر، رحلہ کا ہے، رحلہ سفر نہیں، جبکہ سفر بھی عربی لفظ ہے، تو یہاں سفر کیوں نہیں لائے گا؟ ایلافہم سفر الشتاء والصیف ایسا کہہ دیا جاتا ہے، رحلہ کیوں لائے گا؟ کہتے ہیں کہ سفر کہتے ہیں جس کے اندر تکلیف ہو، اور رحلہ کہتے ہیں جس کے اندر انجوائمنٹ ہو۔ عام طور پر یہ فرق ہے، سفر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تکلیف ہو، اور رحلہ کس کو کہتے ہیں؟ انجوائمنٹ ہو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے مشکل سفر کو ہم نے تمہارے لیے انجوائمنٹ بنا دیا ہے، اسی وجہ سے رحلہ لائے گئے، سفر نہیں لائے گئے۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سفر نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا سفروں کی تعداد میں زیادہ، سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہوتا ہے، لہذا سفر جب عذاب ہے تو اللہ نے سفر استعمال نہیں کیا، رحلہ استعمال کیا، یعنی تمہارا یہ سفر انجوائمنٹ ہے، ہم نے بنا دیا ہے، اتنی مشکل چیز کو ہم نے انجوائمنٹ بنا دیا تمہارے لیے، یہ بھی ہمارا بہت بڑا احسان ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو لے اس پر ایلاف قریش ابہام، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ابہام کے بعد ایزا، یعنی ایزا بعد الابہام، اور فائدہ کیا ہے؟ کان لگا لیتا ہے، اس کے بعد جب ایزا آتے تو پوری بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی اللہ اکبر، کیا سورہ کریم ہے بھائی، لإيلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اچھا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری پوری معیشت کا دار و مدار تمہارا جو پیٹ بھرتا ہے، قوام و معاش، تمہاری معیشت کا پورا دار و مدار انہی دونوں سفروں کے اوپر ہے، ورنہ تم ہو کہاں کے؟ تمہارے یہاں تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے رب میں اپنی ذریت کو ایسی وادی میں بسا رہا ہوں جس وادی کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ، جس علاقے میں، جس منطقے کے اندر، جس شہر کے اندر اور اطراف میں زمین ایسی نہ ہو جس میں کچھ اگا سکیں آپ، چٹیل میدان ہو، بتائیے آپ بھوکوں مر جائیں گے کہ نہیں؟ بھوکوں مر جائیں گے آپ۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ انتظام کرنا کہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، وادی غیر ذی زرع ہے، کچھ پیدا نہیں ہوتا، زراعت نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع ہے، زراعت نہیں ہوتی، اور جب کچھ پیدا نہیں ہوتا تو زندہ کیسے رہ سکتے ہو؟ تو پوری زندگی کا تمہارے مدار، معیشت جس کے اوپر تم زندہ ہو، جس کی وجہ سے تمہاری بقا ہے، جانتے ہو؟ اسی تجارت کی وجہ سے یمن اور شام کی طرف تجارت کی وجہ سے یہ قوام و معاشت میں تمہاری معیشت کا پورا دار و مدار ہے، جس کی وجہ سے تم زندہ ہو، ورنہ تمہارے یہاں پیدا کیا ہوتا ہے؟ جب تمہارے یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، بھوکوں مر جاؤ گے۔ اور امن و امان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تمہارے یہاں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، ہم نے حرم کو جائے امان بنا دیا ہے۔ آپ بتائیں، کہتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ ٹیرر پھیلاتا ہے، اور مسلمان ٹیرر کی علامت ہے۔ کسی داڑھی والے کو مسلمان کو دیکھ لیا جائے، داڑھی والے مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ آتنکوادی ہے۔ ہمیں دنیا کا کوئی ایسا مقام دکھا دیجیے جس کے حدود میں جانور تک محفوظ ہو، جس کے حدود میں درخت تک محفوظ ہو۔ اللہ
حدود حرم تو درخت کو نہیں کاٹا جا سکتا. حدود حرم میں کہیں جانور بیٹھا ہوا ہو تو مارنا تو دور کی بات ہے, آپ اسے بھگا نہیں سکتے. وہاں سے بیٹھا ہوا ہے, آپ اسے بھگا نہیں سکتے. وہاں کے درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا. بتائیے, انسان نہیں جانور ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مارنا تو دور کی بات ہے, ان کو آپ دھتکا نہیں سکتے, ان کو آپ بھگا نہیں سکتے. بیٹھا ہوا تو بیٹھا رہنے دو. اور یہ تو جاندار ہے, جانور ہے. درخت نہیں کاٹ سکتے جو بے جان ہے, ہماری حالانکہ وہ بھی جاندار ہی ہے, لیکن ویسے جاندار نہیں جن کے اندر ادراک ہو جی, تو ان کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بیت المحرم کا ہے, قابل احترام گھر, اور احترام ایسا ہے کہ اس کے حدود میں کسی جانور کو مارنا تو دور کی بات ہے, اسے بھتکایا نہیں جا سکتا, وہاں کے درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا. دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ بتا دیجیے جس کے حدود کے اندر کسی جانور کو نہ مارا جا سکے, کسی درخت کو نہ کاٹا جا سکے. پوری دنیا کا جو کوئی جگہ دکھائے, پوری دنیا کا کون سی ایسی جگہ نہیں دکھائی جا سکتی, سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی کچھ حدود مقرر فرمائے کہ یہ حرم کے حدود ہیں, یہاں یہ چیز نہیں کر سکتے آپ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بعض ایریے کو حدود حرم قرار دیا, یہاں پر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے جو آپ مکہ کے حدود میں نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے کیا, اور اللہ کے حدود سے مدینہ کے حدود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. جی بتائیے, پوری دنیا کے اندر آپ بتا دیں کہیں کوئی ایسا مقام ہو اور کہتے ہو کہ مسلمان ٹیرر کی علامت ہے. ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی وجہ سے مکہ کی آبادی بڑھی ہے, مکہ آباد ہوا ہے, انہوں نے تو دعا مانگی تھی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا, میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا. قتل کر کے قاتل گھومتا رہتا ہے حدود حرم میں, اس کو وہاں قتل نہیں کر سکتے الا کہ حدود حرم سے باہر آ جائے, تب تک انتظار کیا جاتا ہے کہ حدود حرم سے باہر آئے تب پکڑا جائے اس کو. حدود حرم میں امان والا ہے, امن ہے اس کو. تو ایک تو اچھا, دو چیزیں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس جیسا خوش قسمت کوئی نہیں. ایک ہے امن و امان, اور دوسرے روزی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اللہ نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی, قریہ اس گاؤں, ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ, اللہ امن والا گاؤں تھا اور امن حاصل تھا اس کو, اور یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اور چاروں طرف سے اس کے پاس رزق آ رہا تھا. اب بتاؤ, آدمی کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو, آدمی کے پاس سامان کی کمی نہ ہو, آدمی کے پاس کھانے کی کمی نہ ہو, اور چاروں طرف امن و امان ہو, ان دو چیزوں کے علاوہ انسان کو کیا چاہیے؟ ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز متاثر ہو تو دوسری چیز متاثر ہو جاتی ہے. بتائیے, اگر آدمی کو امن و امان حاصل نہ ہو, آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں گھر سے نکلوں گا اور مار دیا جاؤں گا, گولی لگ جائے گی, گھر سے باہر پیسے لے کر کے نکلا, چور بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہوئے, لوٹ لیں, گاڑی لے کر کے نکلے, گاڑی چھین لیں, امن و امان کہاں ہے؟ کرفیو لگ گیا ہے, آپ باہر نہیں نکل سکتے, امن و امان نہیں ہے. تو پیسہ رہ کر کے کیا کرے؟ پیسہ رہ کر کے بھی کیا کرے گا اگر امن و امان نہیں ہے؟ اور چلو امن و امان ہے مگر کھانے کے لیے کچھ نہیں, تو کھانے کے لیے نہیں, تو اس امن و امان کو لے کر کے چاٹنا ہے. تو امن و امان ہو مگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, تو ایسے امن و امان کو لے کر کیا کرنا ہے؟ اور کھانے پینے کی چیزیں ہو مگر امن و امان نہ ہو, تو ایسے کھانے پینے کی چیز کو لے کر کے کیا کرنا ہے؟ آدمی کھا نہیں سکتا اگر اسے معلوم ہو کہ باہر نکلوں گا مار دیا جاؤں گا, ہمیشہ اس کا دل ہول کر رہا ہوگا, ڈر رہا ہوگا.
تو کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں, اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. اور یہ دو نعمتیں جس کو حاصل ہو جائیں, سمجھو اسے دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئی. کیا؟ ایک تو امن و امان, اور دوسرے رزق. اللہ نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ, اس گاؤں میں امن و امان تھا, اور یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, اور ہر طرف سے روزی آ رہی تھی, پیسہ آ رہا تھا, سامان آ رہا تھا. اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی. فکفرت بانعم اللہ, اللہ تبارک بتا رہا کہ ان دو نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے. جی ایسے ہی اللہ تبارک بتا رہا نے ایک شہر کا تذکرہ کیا ہے, شہر سبا کا. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. اللہ, اور اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, اللہ کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. کیسے باغات تھے؟ یعنی بیچ میں شہر ہے, اور شہر کے دائیں طرف گنجان باغات کا سلسلہ چلا گیا ہے دائیں طرف سے, اور شہر کے بائیں طرف سے گنجان باغات کا سلسلہ چلا گیا. کہتے ہیں اتنی پیداوار ہوتی تھی پھلوں کی اور سبزیوں وغیرہ کی کہ ایک آدمی سر پر ٹوکرا لے کر کے خالی تھوڑے فاصلے کے اوپر چلا جاتا تھا تو بغیر ہاتھ سے توڑے ہوئے پورا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. اللہ نے کھانے کی نعمت ایسی دے رکھی تھی, اور اللہ فرمایا کلوا من رزق ربکم, اللہ کا رزق کھاؤ, لیکن ساتھ ساتھ واشکروا لہ, جب نعمت ملے تو نعمت کا شکریہ ادا کرو. جی نعمت کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا. اچھا, ایک قاعدہ ہے اللہ کا کہ آدمی کی معیشت کا جو سورس ہے, سورس آف انکم, جب آدمی شرارت کرتا ہے اپنے انکم کے اوپر تو سورس آف انکم کو, سورس کو ڈیمیج کر دیا جاتا ہے. اب بتائیے, جس سورس سے انکم ہو رہی ہے اگر سورس کو تباہ کر دیا جائے تو انکم کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے, بیچ میں شہر ہے, دائیں طرف باغ, بائیں طرف باغ, یمین و شمال, دائیں اور بائیں طرف بڑے بڑے باغات, تو شکر ادا کرو. شکر نہیں ادا کیا انہوں نے. وہاں بھیجے ہوئے انبیاء کی بات انہوں نے نہیں مانی, اپنی منمانی کرتے رہے, اور کہتے ہیں کہ یہ تو باغات تھی, پھلوں کو بیچتے پیسہ بناتے. جی, اور لمبے لمبے سفر کرتے. اللہ کی ایک بڑی نعمت اور بھی تھی, آدمی جب سفر کرتا ہے تو کہیں کہیں ایسا ہوتا 100 کلومیٹر کے اوپر کوئی ہوٹل نہیں ہوتا, آدمی رک کر کے وہاں پر چائے پی سکے. بڑے بڑے ہائی وے بن رہے ہیں ایسے, 100 کلومیٹر تک ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی کچھ مل جائے, کچھ کھا لیں, نہیں ملتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر سبا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی نعمت اور رکھ دی تھی کہ جب یہ سفر کرتے اپنا سامان بیچنے کے لیے تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر بستیاں تھیں جہاں پر ان کو کھانے کے لیے اور ٹھہرنے کے لیے جگہ مل جاتی تھی. جی, ہمارے تکبر کے کہنے لگے ارے یہ سفر کوئی سفر ہے, بائی بین اسفار, میرے رب ان سفروں کو تو دور کر دے. دیکھیے بدماشی, دیکھیے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر تمہارے آرام کے لیے اللہ نے بستیاں بنا دی ہیں, وہاں لوگ رہتے ہیں, ہر طریقے کا آرام تمہیں مہیا ہو جاتا سفر میں. کہہ دو بائی بین اسفارنا, ربنا بائی بین اسفارنا, اللہ سے کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب یہ کیا سفر ہے, بائی بین اسفارنا, ہمارے اس سفر کو اور دور کر دو. یہ دیکھو, اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. ایک نکتہ یہاں ذہن نشین کریں, کہا جاتا ہے کہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحر میں تاخیر کرے گی. سحری دیر میں کھائے گی جی, لیکن افطار میں جلدی کرے گی. میں نے غور کیا کہ چلو بھائی 2-4 منٹ 10 منٹ اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث لوگ پہلے اذان دیتے, پہلے اذان نہیں دیتے کہ وقت ہو گیا ہے,
صبح سے شام تک بھوکا مر رہا ہے، بھوکا ہے، وہ بے ٹائم اذان دے دے گا، اس کو معلوم نہیں وقت کیا ہوتا ہے، پہلے اذان دے دیتے. یہ بات پہلے کہتے ہیں جب وہ وقت ہو گیا فوراً اذان دیتا ہے، فوراً وہ افطار کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں 10-5 منٹ دیر کر دینے سے کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ پہاڑ ٹوٹ پڑے گا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ یہ امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی. کیوں؟ مجھے کیا ہے؟ مجھے یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنا یہ محبوب نہیں ہے. جی جی محبوب نہیں ہے. بندے کو تکلیف پہنچانا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ میں نے جب کہا کہ کھانے سے رک جا، رک گیا، اور جیسے ہی میں نے کہا کھانا شروع کر دے تو کھانا شروع کر دے. یہ مقصود ہے. اب وہ یہ بتانے لگے یہودیوں نے کیا کیا تھا. یہودیوں نے یہ کیا تھا کہ جب تک ستارے چھٹک نہیں آتے تھے، ستارے نہیں نکل جاتے تو تب تک وہ افطار نہیں کرتے تھے. یعنی افطار کا وقت ہو گیا، اب وہ رکے رہتے تھے. سورج ڈوب گیا، افطار کر لینا چاہیے، افطار نہیں کرتے تھے. جب تک ستارے چھٹک نہیں آتے تھے، آسمان میں نظر نہیں آنے لگتے تھے، تب تک یہ افطار نہیں کرتے تھے. جانتے ہو کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کیا اللہ نے 12 گھنٹے ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کہا ہے. ہم ایسے ہیں کہ اگر ہم کو 24 گھنٹے بھی بھوکا رہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ہم بھوکے رہ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے یہودیوں کی فطرت. یہ دیکھیے، ہم اللہ نے فرمایا مقصود تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تم تابع داری کیسی کرتے ہو. میں نے کہا رک جاؤ، کھانے سے رکے، اور جیسے میں نے تم کو چھوٹ دی تو تم کو اپنی قابلیت نہیں دکھانی ہے، تم کو اپنی اسٹیمنا نہیں دکھانی ہے کہ ہماری اسٹیمنا اس سے زیادہ ہے. یہودی اپنی اسٹیمنا بتاتے تھے اور یہ یہودی اسی میں تباہ ہوئی ہے. لہذا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی بھی افطار میں تاخیر نہ کرو. یہ تو اللہ جب نعمت دے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اب سفر کو اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ان کے لیے آرام اور ان کے لیے انجوائمنٹ اور اس طریقے سے بہت ساری سہولتوں کا سبب تھی. یہ کہہ رہے تھے ربنا باعث بین اسفارنا، کاش ہمارا رب ان بستیوں کو اور دور دور کر دیتا. یہ وہی شرارت ہے جو یہودیوں کی شرارت ہے. یہودیوں کی شرارت باریک کیا دیکھ رہے ہیں، یہ یہودیوں کی شرارت ہے. اللہ ربنا باعث بین اسفارنا، کیوں بھائی کیوں؟ ایک نعمت مل رہی ہے. تو ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیوں نہیں؟ دیکھیے اب دونوں طرف باغات ہیں، اتنے پھل دینے والے باغات کہ بغیر توڑے ہوئے تھوڑی دور تک چلے جاؤ تو ٹوکرا بھر جائے. کھا بھی رہے ہو، بھیج بھی رہے ہو، ٹرانسپورٹ بھی کر رہے ہو، پیسے بنا رہے ہو. اور دوسرے شہر کیسا ہے؟ بلدۃ طیبہ، کہتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر مکھی مچھر نہیں تھے، کھٹمل نہیں تھی. یہاں مچھروں کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں پورا شہر مچھروں سے پاک تھا، یہ پورا شہر موذی جانوروں سے پاک تھا، جراثیم سے پاک تھا. یہ اللہ کی دوسری نعمت. اور تیسری نعمت یہ تھی کہ ایک ڈیم تھا جس کو معارب ڈیم کہتے ہیں، سد معارب. ہوا یہ تھا کہ پہاڑوں سے جو پانی گرتا تھا، بارش ہوتی تھی، پہاڑوں سے جو پانی گرتا وہ وادیوں میں پھیل کر ضائع ہو جاتا تھا. تو شہر سبا والوں نے کیا کیا کہ یہ جو پہاڑوں سے گر کر پانی وادیوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اس پانی کو اسٹور کر لیا جائے. لہذا انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیے. اور جو ایک بڑا ڈیم تھا جس کو سد معارب کہتے ہیں، اس میں ہمیشہ پانی بھرا رہتا تھا، پہاڑوں سے گر کر پانی اسٹور رہتا تھا وہاں پر.
اور جیسی ضرورت پڑتی تھی باغات کو، ان کی کھیتیوں کو، اتنا بڑا رکھنا، اتنا بڑا سوراخ، اتنا بڑا دروازہ پانی نکلنے کے لیے کھول لیتے تھے اور پانی ان کے باغات میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ اور جہاں پانی ہوتا ہے نا وہیں پر فصلیں زیادہ ہوتی ہیں۔ فصلوں کے اگنے کا اور بہتر ہونے کا دار و مدار پانی کی کثرت پر ہے۔ پانی جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ہریالی زیادہ ہوتی ہے، کھیتیاں اچھی ہوتی ہیں۔ جہاں پر بارش نہیں ہوتی وہاں دیکھیے لوگ کس قدر پریشان رہتے ہیں، ان کی زمینیں پھٹ جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہیں، لائق زراعت نہیں ہوتی۔ تو ہریالی کا سورس کیا ہے؟ باغات کے پھلنے پھولنے کا، ان کی نشو و نما کا اور پھلوں کی کثرت کا دار و مدار اور سبب کیا ہے؟ پانی۔ سورس کیا ہے انکم کا؟ پانی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے ظلم کیا اللہ نے اسی ڈیم کو تباہ کر دیا، ڈیم ٹوٹ گیا، اللہ نے ڈیم ہی توڑ دیا اور کافی پانی تھا اس ڈیم کے اندر۔ جب ٹوٹا ہے تو ان کے دونوں طرف کے باغات کو زمین سے اکھاڑ کر کے پورا پانی لے کر کے چلا گیا اللہ۔ اور چند جھاؤ وغیرہ کے درخت، جھربیری کے درخت رہ گئے خالی، بقیہ سارے پھل دینے والے جو کام والے درخت تھے سب کے سب درختوں کو وہ ڈیم کا پانی بہا کر لے کر چلا گیا اور پورا شہر ڈوبا پڑ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پانی سورس آف انکم۔ جب آدمی شرارت کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو سورس آف انکم ہی کو تباہ کر دیا جاتا ہے، سورس تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آدمی کا سورس آف انکم تباہ ہو جائے پھر انکم کہاں سے ہوتی ہے؟ سورس تو تباہ ہو گیا نا۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کھانے کے بغیر آدمی 2-4 دن زندہ رہ سکتا ہے، ہفتے دن زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی مدار حیات ہے، لیکن یہی پانی فرعون کے لیے اور اس کے لشکریوں کے لیے عذاب بن گیا، قوم نوح کے لیے عذاب بن گیا۔ یہ ہوا، پانی کے بغیر بھی آدمی 1 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا جیسی نعمت انسان کو عطا کر رکھی ہے، لیکن اگر آدمی ناشکری کرتا ہے تو قوم عاد جیسا عذاب اس کو اوپر آتا ہے۔ اللہ کو صرف یہ حکم دینا رہتا ہے، وہ تو آگ کے اوپر قدرت رکھتا ہے، سمندروں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ تو مچھلی کو بھی حکم دے دے تو نبی کو نگل لیتی، اور مچھلی کو حکم دے دے تو ساحل کے اوپر نبی کو اگل دیتی۔ اللہ، پوری کائنات سے قبضے میں، بتائیے سمندر ہے، مچھلی ہے، مچھلی کو نگلنے کا حکم دے دیا گیا اور حکم دے دیا گیا، اس نے اگل دیا۔ ہوا کو بھی حکم دے دیا اپنی اسپیڈ بڑھا دے، بس ایک خاص اسپیڈ میں چل رہی ہے ہوا تو ہم زندہ ہیں، اس کی اسپیڈ بڑھا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ اندر کہیں گھسے رہتے تھے، مکان کے اندر گھس جاتے تھے، پہاڑوں سے تراشے ہوئے گھر ہوا کرتے تھے، بڑے مضبوط ہوتے تھے، تو ہوا اندر گھس جاتی تھی، ہوا اندر گھس جاتی تھی اور ان کو گھروں میں سے نکال کر باہر لاتی تھی اور یوں ہوا میں اچھال کر کے سر پر پٹکتی تھی اور سر دھڑ کر ہو جاتا۔ یہی ہوا ہے جس پر مدار حیات ہے۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم چیز کو، ہوا کو جس پر مدار حیات ہے، صرف اتنا کہا کہ اس پر اپنی اسپیڈ بڑھا دے، کچھ کہنا نہیں پڑا، اپنی اسپیڈ بڑھا دے۔ ہوا وہی ہے، اسپیڈ بڑھ گئی، پوری کون تباہ کر دی؟ 7 رات اور 8 دن تک، جی 7 رات، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی اور ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی عظمت کے ساتھ فرمایا، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ جو کہتے تھے کہ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ دیکھو فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ایک بھی بچا؟ کیا شان ہے بولنے کی، رب تعالیٰ کی قدرت دیکھی، کیا شان ہے بولنے کی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس کو زندہ دیکھتے ہو؟ یہی ہوا ہے،
جو ہماری سب سے بڑی نعمت، ہم نے تمہارے لیے زحمت بنا دی ہم نے، ایک بھی زندہ بچا کوئی زندہ نہیں بچا۔ تو اللہ جب نعمتیں دے تو نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو دو نعمتیں دی، تو کیا دیکھیے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اچھا فلیعبدوا رب ھذا البیت، تم کھا تو رہے ہو اس گھر کی وجہ سے میرے، تمہارے قافلے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا صرف اس وجہ سے کہ میرے گھر سے وابستہ ہو، میرے گھر کے نام سے وابستہ ہو، میرے گھر کے نام پر لوگ تمہیں چھوڑ دیتے، کم سے کم جس کا گھر ہے اس کی تو عبادت کرو۔ اور اسی گھر کی وجہ سے تمہیں کیا ملا ہے؟ دو چیزیں، الذی اطعمہم من جوع، جی بھوک پر تمہیں کھانا کھلایا، یا من بدلیہ بولتے اس کو، نحو من بدلیہ، بدل، یعنی الذی اطعمہم من جوع، بھوک کے بدلے کھانا کھلایا، من بدلیہ، وآمنہم من خوف، اور خوف کے بدلے امن دیا، تو من بدلیہ، یہ دو نعمتیں، بھوکے تھے ان کو ہم نے کھانا دیا، جوع بھوک، اطعام کھانا کھلانا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا عمل اطعام الطعام، مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ سکھوں کو دیکھو، رمضان میں گاڑیاں رکتی ہیں تو بیچارے لا کے زبردستی دے دیتے ہیں، مسلمان نہیں کھاتے اس کو، جن کو عقیدہ معلوم نہیں ہے کھا لیتے ہیں، کس کے نام پہ ہے، غیر اللہ کے نام پر تو ہم چیز استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے بڑے بڑے لنگر خانے جہاں کوئی بھوکا آدمی بھوکا نہیں رہتا، بڑے بڑے لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک لنگر خانہ چلاتے ہیں کہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہے۔ رمضان کس لیے آتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھوک کیسے ہوتی ہے، لہذا تمہارا بھائی بھوکا کیسے رہتا ہے تم اس کا احساس کرتے، وہ احساس دلانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اس کے بہت سارے جہاں فوائد ہیں، فائدہ یہ بھی کہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے، اس کا احساس کرو۔ ہمارے یہاں کون ہے؟ ہمارے یہاں ابھی میں نے اس کے اوپر دیکھا، فیس بک کے اوپر ایک آدمی بیچارہ ایک چھوٹا سا ایسے ٹپڑی ڈالے ہوئے چپڑ ڈالے ہوئے، وہ اپنی کمائی کا، محنت کی کمائی کا ایک حصہ گھر میں دیتا ہے اور 3 حصہ وہ خود کھانا بنا کر کے غریبوں کو دیتا کھلاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پلیٹوں کے اندر دے دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ اچھا لگا مجھے دیکھ کر کے، اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ، اور اللہ نے پوچھے گا جہنم میں کیسے ہے، جب جنتی جہنمی سے پوچھیں گے، اللہ نے نقل فرمایا ان کے قول کو، لَمْ نَكُن مِّنَ الْمُصَلِّينَ، نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نماز کے عین بار مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کم سے کم کھانا نہ کھلا سکو تو کسی کو ابھارو، تو حضہ یوزمہ نے ابھارنا، انسپائر کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ بھوک لگتی ہے آدمی تو کیسا لگتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے ساری چیزیں۔ ہم لوگوں نے تو سب چھوڑ دیا، دوسرے لوگوں نے ساری چیزیں لے لی ہو، ایک حیرت کی بات ہے نہیں؟ جس قوم کے ہاں، جس کے نبی نے یہ کہا ہو کہ اطعام الطعام کا اتنا بڑا مقام ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا، آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ یہ احساس دلانے کے لیے پورا مہینہ عطا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک آدمی کے دل میں انسانیت کے لیے کتنا درد ہونا چاہیے۔ کسی غیر مسلم سے کوئی بات کرو کہتا ہے ارے یہ سب چھوڑو، انسانیت کی بات کرتے، ارے از اول تا آخر ہماری شریعت انسانیت ہی کی بات کرتی ہے۔ انسانیت کیا ہے وہ ہم اپنی شریعت سے سیکھتے ہیں، قرآن سے سیکھتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو جہاں کیمپ لگا ہوا تھا، ٹینٹ لگا ہوا تھا دور تک، جہاں اسلامی فوجی، حیرت ہوتی ہے ہماری تاریخ کیسی ہے، فوجی لوگ خیموں میں ہیں،
اور جب مصر فتح ہو گیا حضرت عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ لیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب خیمے اکھاڑنے کے لیے لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک خیمے کے پاس اس کے ڈنڈے کے اوپر ایک کبوتر نے انڈے دے رکھے یا بچے نکل آئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ یہ خیمہ نہ اکھاڑا جائے۔ اللہ، جس شریعت کے اندر پرندوں کا ہدایت ہے، پرندوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارے صحابہ کیسے، ہمارے رسول نے ان لوگوں کی تربیت کیسی کی، غضب کی تربیت، اللہ نے غضب۔ ہر صحابی اپنی ذات سے ایک انجمن، ہم جتنا بھی فخر کریں ایک ایک صحابی کے لیے کم، خیمہ نہ اکھاڑا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ کبوتر کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہماری تاریخ تم نے کام پڑی، ہم کس کے بیٹے ہیں؟ کاش تم دیکھتے، جس کو تم آتنکوادی کہتے ہو، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس کی اولاد ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں اور کس کے متبعین ہیں، کس کے فالوورز ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ انسانیت کی خدمت کا جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دیا تھا، ہمارے سامنے بھی، ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں وہ چیز ہے کہ نہیں، جذبہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک بھوک لگے تو کھانا کھلا دو، الذی اطعمہم من جوع، جو مانے بھوک، بھوک سے کھانا کھلایا، بھوک کے بدلے کھانا کھلایا، من بدلیہ، وآمنہم من خوف، اور خوف اور ڈر سے تمہیں امان دیا، یعنی خوف کی جگہ امن اور بھوک کی جگہ اطعام، کھانا یہ دیا۔ یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں جن کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے، اور جگہ جگہ۔ یہ تو ابھی شہر سبا کا واقعہ، اصحاب الجنہ کا واقعہ سورہ قلم میں، وہ آدمی کیا کرتا تھا، ایک باغ تھا اس کا، باغ کے جو پھل آتے اس کے تین حصے کرتا تھا، ایک حصہ وہ گھر کے لیے رکھ لیتا تھا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا کرتا تھا، اور ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا۔ اور غریبوں کو کیسے دیتا تھا معلوم ہے؟ وہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا، جی اپنے باغ میں لے جاتا تھا، چلو چلو، اب بڑی خوشی خوشی یہ مسکین آتے تھے، اور وہیں پر پھل کے توڑنے کے بعد ان کو مسکینوں کو ایک حصہ پھل کا دینا، بہت زبردست پھل آتا تھا۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے دینے سے کم نہیں ہوتا، آپ جتنا دیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں بکریاں کٹتی ہیں، کتے کے پیلے کتنے ہوتے ہیں، کتی ہے اتنے پیدا ہوتے ہیں، سور کے کتنے پیدا ہوتے ہیں، سب فنا ہو جاتے ہیں، کون کاٹتا ہے اتنا؟ لیکن یہاں ایک شہر کے اندر کتنے بکرے کٹتے ہیں، کتنی بکریاں کٹتی ہیں، لیکن کم نہیں ہوتی کبھی۔ اور کٹنے والی جو قوم ہوتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھو جی۔ تو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ کی دو نعمتیں ہیں، ایک خوف نہ ہو اس کی جگہ امان ہو، اور ایک بھوک نہ ہو جس کے بدلے اطعام ہو۔ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آپ یہی کام دوسروں کے لیے کرو۔ تو اصحاب الجنہ تھے، وہ تین حصے کر لیتے تو مسکین کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اب وہ مر گیا، اب اس کے تین بیٹے تھے، تینوں نے کہا ہمارا باپ بیوقوف تھا۔ جی جناب، ہاں، جو باپ انگلی پکڑ کر بچے کو چلانا سکھاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا واہ، ابا کو کیا سمجھتا ہے، ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ جو بیمار ہو جاتا رات رات میں جاگتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہوں اگر بچے کو ضرورت ہو باپ کے بدن کے پورے خون کی، تو باپ کے بدن کا پورا خون بچے کو دے دو۔ آپ کہتے ہو ابا کو کیا سمجھتے ہیں، ابا کو کیا سمجھتے ہیں؟
اماں کو کیا سمجھتا ہے؟ ایسے بڑے ہو جاتے ہو، کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے، ابا کو کیا سمجھتا ہے بولتا ہے. تو یہ تین ہوتے بولے ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ رشتہ داروں کو دے دیا، فقیروں کو دے دیا. اب باغ کا پھل آئے گا فقیروں کو بالکل نہیں دینا ہے. باغ کا پھل آ گیا اس کے بعد کہا صبح صبح نکل لو اندھیرے میں. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے بات کر رہے تھے. وہ قرآن بھی بولتا ہے چپکے چپکے بات کیوں کر رہے تھے؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، تاکہ ان کی آواز سن کر کے مسکین ان کے ساتھ نہ آ جائے. ان تینوں کی نیت خراب ہوئی. اور جانتے ہیں آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے تو نیت کی خرابی کا اثر اس کے مال کے اوپر ہوتا ہے، سورس آف انکم کے اوپر ہوتا ہے. جی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باغ ہی نہیں. ادھر ان کی نیت خراب ہوئی، خرابی نیت کے ساتھ سوئے اور فطاف علیہ طائف من ربک وهم نائمون. ایک عذاب آیا وہ پورے باغ کے اوپر گھوم گیا جب یہ سو رہے تھے. جب وہاں پہنچے تو باغ تھا ہی نہیں. وہ بولے لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھول گئے. اس والے نے کہا راستہ نہیں بھولے ہیں، کچھ اور ہو گیا. ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے پورا باغ تباہ ہو چکا. تو بچو نیت کی خرابی سے، بچو نیت کی خرابی سے. تو ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہیں. اونٹ پھیری کون سی غلطی تھی؟ تو اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو صحیح کرو. اپنی زندگیوں کو بدل ڈالو، تبدیلی لاؤ. اور تم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لاؤ گے تو اللہ تمہارے حالات بدلے گا. وہ تو کہتا ہے جب تک تم نے اپنے حالات نہیں بدلنے تب تک ہم نے تمہاری حالت نہیں بدلنی. تم خود اپنے حالات بدلو، ہم تمہارے حالات بدل دیں. تم نیت کے خراب، تم عقیدے کے خراب، تمہارا عمل، تمہاری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، تمہارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم دنیا میں سرفراز کیوں نہیں، دنیا میں سربلند کیوں نہیں. جبکہ قرآن بولتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تم بھی سربلند رہو. اس کا مطلب تمہارے ایمان میں گڑبڑی ہے، تبھی سرفرازی چھین لی گئی ہے. 56-57 ممالک ہیں، کٹ پتلی بنے ہوئے لتخور ہیں سب، جو جہاں پائیں کل لاکھوں سے مار لی. کیا رہے گا؟ کسی شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ اس قدر عظیم پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ہم تھے اس قدر عظیم کہ تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. ایسا معاملہ ہوا ہماری زندگی کا، ہمارے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سورہ کریمہ کی تفسیر اپنے ذہن میں رکھیں. ایک مفسر نے بڑی اچھی بات کی خلاصے کے طور پر کہ یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ جو ہے انگوٹھی میں نگینے کی طرح ہے اس سورہ کریمہ میں. اور کہا کہ هَٰذِهِ كَالْمُعَادَلَةِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ، یہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ یہ جیومیٹری میں ایکویشن کی طرح ہے. هَٰذِهِ كَالْمُعَادَلَةِ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ، یہ جیومیٹری میں ایکویشن کی طرح ہے. ایکویشن میں جو ہوتا ہے، جو دائیں سائڈ میں ہوتا ہے وہ بائیں سائڈ کے برابر ہوتا ہے، جو بایاں ہوتا ہے بائیں سائڈ میں وہ دائیں سائڈ کے برابر ہوتا ہے. جیسے لکھوں میں 2 + 2 = 4، تو جو 4 ہے وہ 2 + 2 ہے. تو 2 + 2 کے بعد ایکول کی علامت کے بعد آپ نے 4 لکھا. اب پہلے کا کوشچن 4 = 2 + 2 دونوں ہے نا. ہادی کلمات لفظ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، من اراد الاطعام والامان فلیعبد اللہ، جسے روزی چاہیے اور جس کو امان چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ نہ کرے فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم. ہادی کلمات لفظ ریاضیات جیومیٹری میں یہ ایکویشن کی طرح ہے، یہ. تو ایسا کرو، من اراد الطعام والامان، جو امن چاہے اور جو کھانا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو یوں لکھو، من اراد الطعام والامان = فلیعبد اللہ. پہلے لکھو فلیعبد اللہ = من اراد الطعام والامان. هذه الرياضيات
هذه المعادلہ فی الریاضیات، یہ ریاضیات میں جیومیٹری میں یہ ایکویشن کی طرح ہے، پہلے بھی کر دو فلکس والی، اس کو الٹا بھی ویسے ہی ہے. اللہ اکبر. چلو اس سورہ کریمہ کے بعد پھر پڑھتے ہیں. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حیاکم اللہ.